یہ میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے۔ یہ مالک حسین کی قسم ہے، جناب حسن کی اتنی شجاعت ہے۔ کتابوں سے جناب حسن کی حکمت عملی پڑھی جائے نا، لوگوں کے دماغ پھٹنے کے لیے آ جائیں۔ کتنی حکمت عملی سے جناب حسن نے کام لیا۔ دور کون سا تھا؟ مکاریوں کا دور، سیاست کا دور، جھوٹ کا دور، منافقت کا دور۔ اس دور میں جناب حسن نے علی ولی اللہ کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک دفعہ جناب حسن کو اپنے دربار میں بلایا، دربار میں بلا کے اس نے سارے اپنے حواریوں سے کہا آج بلاؤں گا میں حسن کو دعوت پہ، دعوت ہوگی کھانے کی، تم نے کرنی ہے ہمارے آباء و اجداد کی تعریف۔ 7 بندے بٹھائے اس نے دسترخوان پہ، نام مجھے یاد ہیں، لے اس لیے نہیں رہا کہ ولدیت کنفرم نہیں، نام تاریخ میں لکھے۔ 7 بندے دسترخوان میں ملا کے جناب حسن کو بلا لیا۔ میرا کریم شہنشاہ دربار میں آیا، اس سے پہلے قسمیں دلوائیں لوگوں سے، ایک بھی بندہ جناب حسن کی عزت کے لیے اٹھے گا نہیں، صرف میرے آباء و اجداد کی تعریف کرو گے، جتنا ہو سکے علی کی توہین کرنی ہے، جتنا ہو سکے اہل بیت کی توہین کرنی ہے۔ امام حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو جگانا، میں تمہیں حسن سنوں۔ ادھر امام حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، حالت کیا ہے؟ سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ہاشم والی دستار، ذوالفقار حیدری کو نیام میں لیے ہوئے، عبد المطلب کی عبا پہنے ہوئے، انگشتری سلیمان کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے، حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا۔ ابھی یہ بندے 7 نہیں اٹھے، یہ حاکم شام اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حاکم شام کا اٹھ کے کھڑا ہونا تھا، 7 بندوں نے کہا ہم سے تو نے قسمیں لی تھی کہ تو نے کھڑے نہیں ہونا، اور تو حسن کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اسے کا قسم ہے اس خدا کی، جو ہی حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، حسن کے پیچھے میں نے ایک دیو کو آتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا۔ اس نے میرا کان بڑا اٹھ، حسن کے احترام میں تجھے خبر کہ علی کا بیٹا آ رہا۔ یہ خود تو خاموش ہو گیا، جناب حسن دسترخوان پہ بیٹھے۔ 7 بندوں نے اکٹھے ہو کے امیہ کے خاندان کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگا جو تخت میں بیٹھا اس کے باپ کی یہ عزت تھی، یہ اتنی سلطنت کے مالک ہیں، یہ بڑے امیر قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ تو یہ ہیں، جبکہ علی تو کہتے ہیں کہ علی تو کوفہ میں فقیروں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، علی تو زمین میں بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، علی تو گلیوں میں رہتا ہے، علی کی تو آبا پہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ کتنے جملے بار بار توہین علی کے کہہ رہے تھے، اور ساتھ بیٹھے یزید کے باپ کی تعریف میں تعریف پل باندھ رہے تھے۔ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، جناب حسن کا خطبہ نہ ہو، پاکستان کا مرضی کا چوک منتخب کر، میں اپنی گردن کا لہو دیتا ہوں۔ میرے مالک حسن نے سر اٹھایا، اوہ ہمارے سامنے اپنے خاندان کی تعریف کرنے والوں، میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک، اور اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک، ایک ایک کا کردار تمہارے سامنے دربار میں پڑھتا ہوں۔ اگر سچی ماں کے بیٹے ہو، ایک ایک کر کے اٹھو اور میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سنا۔ سارے بولو حیدری۔
मौला हुसैन। मैं सबके सामने मैं दरबार में ऊंची आवाज में अपने खानदान का किरदार पढ़ता हूं। तुम ऊंची आवाज में नहीं, मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार सुनाओ। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, ये जुमले मेरे नहीं, जुमले मेरे शहंशाह शहजादा यमन जनाब हसन के थे। किताब कहती है अभी जनाब हसन ये जुमला कहा था, या पीछे से बदबख्त उठा और उसने मौला अमीर अल मोमिनीन को गाली दी। गाली देने का नाम था हसन का चेहरा उसकी तरफ, फरमाया तूने मेरे बाप को गाली दी है, तेरा बाप वही नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है। जो शजरों से लगा मौला दे बादशाह हसन के चेहरे पे यूं हैदरी जलाल आया। फरमाया ओ हमसे मुकाबला करने वालों, मेराज हमारे सफर का नाम है। मैं जनाब हसन का खुतबा पढ़ रहा हूं, मेराज हमारे सफर का नाम है। अहमद ज़मीरी, अली अमीरी, हुसैन वजीरी, जबरील फकीरी। और हमसे मुकाबला करने वालों, हमारे सफर को मेराज कहते हैं। मोहम्मद मेरे ज़मीर का नाम है, अली मेरे अमीर का नाम है, हुसैन मेरे वजीर का नाम है, जबरील मेरे फकीर का नाम है। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, मैं चाहूं शाम को अराक कर दूं, अराक को शाम कर दूं, मशरक को मगरब करूं, मगरब को मशरक करूं, मर्द को औरत करूं। ये है विलायत तकवीनी, ये है 14 के पास इख्तियार। हम चाहें तो मर्द को औरत करें, हम चाहें तो औरत को मर्द करें।